اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأدركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. مالیات اور معاشیات کے اعتبار سے اللہ عز و جل نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عظمیٰ دے کر سارے قوانین اور سارے اصول و ضوابط عطا کی ہیں. زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی حصہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہو جس کے اندر ہماری رہنمائی کی ہو، اور مزید رہنمائی تو کیا کی بلکہ مکمل رہنمائی کی. کوئی بھی ایسا لمحہ آپ کو نہیں ملے گا. اب یہاں پر جو آیتیں طویل آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ آیتیں اور اس کے بعد میں مالیات کے اعتبار سے اللہ عز و جل نے بندوں کو احکام جاری کیے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو جان دی ہے، تم کو جو مال دیا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں تمہارے مومنوں کے مال کو، جان کو کیا خرید لیا ہے. جب یہ مال ہمارا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اب اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو خرچ کرنا ہے. جب اس کو ہم خرچ کریں گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اور ہم سب کا مقصود کیا ہے؟ یہاں بیٹھنے کا، یا چلنے کا، یا پھرنے کا، یہ نمازوں کا ادا کرنے کا، یہ ابھی ماہ سیام اور ماہ قرآن کے اندر روزوں کا، سب کا کیا مقصود ہے؟ اللہ کی رضا، محبت اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے ہم کو. اب یہاں پر مال کے سلسلے میں بہت تفصیل سے باتیں عرض کی گئی ہیں کہ اس کے اندر پوری اصولی طور پر اور اس کے تمام کلیات کو بیان کر دیا گیا ہے، اور ایسے ارشادات اور ہدایت عطا کی ہے کہ اگر بندہ اس کو سنے، سمجھے اور پھر اپنے مال کو خرچ کرے تو اس کا مال اللہ کی راہ میں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. کیونکہ بارہا آپ سے کہا نا کہ اصل تو عمل کی کیا ہے؟ قبولیت ہے. عمل اور اعمال، عبادات اور سارے کام تو بہت کیے کرنے والوں نے. شیطان کیا کم عابد تھا؟ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں باقی تھا جہاں پر اس نے کیا نہیں کیا ہو؟ سجدہ نہیں کیا ہو. لیکن کیا ہو گیا؟ راندہ درگاہ ہو گیا، بھگا دیا گیا، مردود ہو گیا. وہ اعمال قبول نہیں ہوا کیونکہ علم سے ناواقف تھا.
اللہ کی محبت سے، عشق سے ناواقف تھا۔ تو پھر بھی یہاں پر اصول بیان کیے گئے معاشی نظام کا وہ مسئلہ جو خود بخود جس میں آج کی دنیا چار سو بھٹک رہی ہے۔ معاشی نظام جو ہمارا ہے، اسلام نے جو دیا ہے، ہم نے اس کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا، پسے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا جو معاشی نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، مالیات کا جو نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، اتنا خوبصورت نظریہ اور کانسیپٹ دیا تھا، جس کو ہم نے کیا کرا، پسے پشت ڈال دیا۔ سرمایہ داری کا نظام تو کہیں اس کا رد عمل اشتراکیت اور اشتمالیت کا نظام ہے۔ ان تمام آپس میں ٹکراؤ جس کی وجہ سے جو جتنا بھی مالی نظام ہے، آج دنیا میں جتنی بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور جو دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اور جو یہ فسادات ہو رہے ہیں، اس میں ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے، مال بن رہی ہے کہ یہ مال کا صحیح استعمال اور اس مال کے صحیح حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے ساری کہ کتنا ہی بڑا انسان باسا اوقات تو بڑی عبادتوں پہ بھی فائز ہے، بڑی ذمہ داریوں پہ بھی فائز ہے، بڑے احکام بھی اس کو آتے ہیں، لیکن مال کی محبت نے اس کو لے کر ڈبا دیا۔ اس لیے تو علماء نے کہا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ انسان جو گمراہ کن فرقوں کے بارے میں کہ ایسی کون سی چیزیں دکھ رہا ہے، قرآن میں اللہ صاف فرما رہا ہے، احادیث طیبہ ہیں، آثار صحابہ ہیں، بری ساری ہدایت موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بڑا مقصد ہے کہ پیٹ کی پوجا، کہ پیٹ کو چلانا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، مال کو جمع کرنا ہے، اس مال کی محبت کے پیچھے سرگردہ رہنا ہے، یہ بنیادی وجہ۔ تو بتایا کہ بنیادی طور پر جو جنگ و جدال کا ایک جہنم بنا رکھا ہے دنیا کو، ان میں اسلام کی معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے، جس کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند اور مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم، جس کو صدقہ و خیرات کی کہا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کتنا بڑا عمل ہے، ابھی آپ ماہ صیام، ماہ قرآن اور ماہ رمضان میں اس کو کریں گے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی تو کب دی جائے گی، رمضان میں ہے۔ حالانکہ بارہا علماء کہہ رہے ہیں، فقہا کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں بلکہ حولان حول سے ہے، کہ آپ کے مال کے اوپر سال گزر گیا تو آپ کو فوری طور پر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ رمضان کے انتظار میں رہیں گے کہ ہم جب ہی ادا کریں گے۔ ارے بھائی، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر لیں، گھر بنا لیں، گاڑی خرید لیں، بچے ہو جائیں، یہ وہ سارے کاموں کو انجام دے لیں اور پھر حج کریں گے۔ لیکن اگر ایک ایک لمحہ آپ کا موت کی طرف جا رہا ہے اور آپ کے سر پر ایک فرض عائد آ رہا ہے اور آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو کب موت آپ کو اچک لے جائے اور آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا تعلق تو سال کے گزرنے سے، ہاں اجر و انعام بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلی چیز کیا، صدقہ و خیرات، جس کو آپ کریں گے ابھی رمضان کے مہینے میں اور عام طور پر کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اسی طرح سے کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائیں۔ اور دوسرا، سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات، کہ سود کہ اللہ نے ایسے آپ بتائے کہ اعلان جنگ ایسے کام کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کہ اس کو سوچنا چاہیے، ایک تو نافرمانی ہو جاتی ہے غفلت کی بنا پر، کاہلی اور سستی کی بنیاد پر، لیکن انسان کیا سود لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کر کے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی طرف اعلان کر رہا ہے کہ اب اس سے جنگ کی جائے۔ اب اس سے سوچو، انسان کتنا بڑا اقدام کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے، سود کے لینے کی شکل میں۔ اور پھر فرمایا ان میں سے پہلے دو رکوع صدقہ و خیرات کے فضائل اور اس کی ترغیب اور اس کے متعلق احکام و ہدایات پر مشتمل ہے۔ جتنے بھی رکوع ہیں، یہ جو گزرے آپ کے سامنے مفصل جو تلاوت کی گئی تھی طویل آیات کی، وہ سب کیا ہے کہ ان سب کے متعلق گزرے ہیں کہ اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے اندر ترغیب بھی ہیں، اس کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اور آخری رکوع میں سودی کاروبار کی حرمت اور ممانعت اور قرض ادھار کے جائز طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس کی دو مثالیں جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بندوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ بات کو سمجھ میں آ جائے، افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یعلمون، انہ علیم بذات الصدور، اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی آیتیں فرمائی کہ بندے سمجھ جائیں کیسے بھی۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مثال دے کے، فور ایگزامپل، انسان کو ہم بولتے ہیں نا کوئی چیز سمجھانی ہو تو مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایسی مثال ہے تو سمجھ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثالیں دے دے کے قرآن مجید میں سمجھایا ہے کہ بندے کس طرح سے سمجھ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو کیا مثال دی اللہ عز و جل نے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر
3 4 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. اکثر آپ قرآن مجید کو ابھی تراویح میں سنیں گے اور پڑھتے بھی ہیں. تو کیا ایک تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کا لفظ سنیں گے، اور اطعام کا لفظ سنیں گے، اور زکوٰۃ کا لفظ سنیں گے. اب جو یہ 3 الفاظ جو ہیں جس کے اندر انفاق، اطعام، صدقہ یہ عام ہیں. یہ جو 3 الفاظ ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اطعام اللہ کے لیے کھلانا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لوگوں کو عطا کرنا، اور اسی طرح سے صدقہ، یہ عام ہیں. اس کے اندر فرض بھی داخل ہیں، واجب بھی داخل ہیں، مستحب بھی ہیں، اور نافل بھی ہیں. اور جو میں نے چوتھا لفظ جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا. اور یہ زکوٰۃ کا لفظ کیا ہے؟ خاص، کہ اس کے اندر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، انسان جس کو نہیں ادا کرتا ہے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بہت سخت ترین اس کے اوپر وعید ہے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کے پاس. اگر کوئی زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے اوپر سخت وعید ہے کہ وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے ایک سانپ بن جائے گا، کہ وہ مال دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا وبال جان بن جائے گا، خطرہ بن جائے گا کہ وہ مال اس کے سامنے اس طرح سے آئے گا کہ کیا کیا تکلیف ہو، کیا کیا پریشانی اس کو جھیلنا پڑیں گی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے. تو یہ 4 الفاظ ہیں جس میں سے 3 تو عام ہیں، صدقے کے، اطعام کے، اور اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. یہ عام ہے، آپ کو جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ سنیں گے، اور آپ قرات اس کی سنیں گے، پڑھیں گے. اور جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مال کے اوپر ضروری قرار دی ہے کہ آپ کے اگر صاحب نصاب ہے تو اس مال کے اندر سے زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گی، یہ آپ کے اوپر کیا فرض کے درجے میں. تو اسی طرح سے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں، خواہ فرض واجب ہو یا نفلی اور مستحب. اور زکوٰۃ فرض کے لیے قرآن نے ایک ممتاز الفاظ ایتاء زکوٰۃ استعمال فرمایا ہے، جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقے کے لیے حاصل کرنے اور خرچ کرنے دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں. خاص صدقے کے لیے جو زکوٰۃ ہے، اب اس کے اندر اس رکوع میں اکثر الفاظ لفظ جو ہے انفاق سے اور کہیں لفظ صدقے سے تعبیر کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں عام صدقات و مبرات کا بیان ہے، اور جو احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہر قسم کے صدقات اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی سب صورتوں کو شامل اور حاوی ہیں. اب دیکھیے میں نے جیسا کہ ذکر کیا، اللہ نے مثال دے کے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی اچھی مثال دی کہ وہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 7 بالیوں میں کہ ایک دانہ کہ انسان اس کو بیج کو بوستا ہے تو اس بیج کو جب وہ بوتا ہے تو اس سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7 بالیاں. اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں. ہر بالی میں 100 دانے اور 7 بالیاں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. تو اللہ نے کیا خوبصورت مثال دے کے ارشاد فرمایا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسا اس کو بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ کشادہ ہے، لوگوں کو بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر آگے ارشاد دیکھیے اس مثال کے اندر کتنی خوبصورت باتیں ذکر کی گئی ہمارے لیے، سمجھنے والے کے لیے. قرآن مجید نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے عقل مانگنا بھی چاہیے. ایک جگہ حدیث میں فرمایا نا کہ بندے جنت میں کس بنیاد پہ جائیں گے؟ عقلوں کی بنیاد پر. اور بہت سے قوم میں اللہ نے شروع سے ایسے لوگوں کو رکھا ہے جن کو اللہ عقل، وجدان، شعور کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ اس بنیاد پر سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں معصیت کی، بت پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے اندر غور کریں، الفاظ کے بارے میں سوچیں، الفاظ کو پڑھیں. یہی تو حالت ہوتی تھی ہمارے اسلاف کے اکابرین کی، کہ ایک ایک آیت کے اندر پوری رات نکال دیا کرتے تھے. اور آج تو ہم پورا کا پورا قرآن سنتے ہوئے ہیں اور جوں تک نہیں رینگتی ہمارے اوپر. یہ تو ہمارے حالت کہ یہ تدبر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، جو قرآن کا بڑا اہم ترین مقصد ہے. کہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء، مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر، یا یہ نیت امداد اپنے عزیز و دوستوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانے سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے. دیکھا آپ نے، اب ایک دانے سے کتنے دانے؟ 700 دانے حاصل ہو رہے ہیں. تو یہ اعمالوں کا بھی معاملہ، رمضان آنے والے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے کیلکولیٹر، آپ کے کمپیوٹر سارے فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا بے حساب جو ثواب عطا کرنا ہوگا وہ اوپر رہے گا. کہ اللہ کتنا نوازے گا، ایک ایک سجدے پہ، تراویح کے، ایک ایک روزے، ایک ایک نماز میں. جیسا کہا نا کہ ایام داخل ہو جائیں گے رمضان تو کتنا نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جائے گا.
یہ جگہ داخل ہو جاتی ہے حرم محترم. اللہ آپ سب کو نصیب کرے, جتنا مجمع بیٹھا اللہ سب کو حرم شریف کی زیارت نصیب فرمائے. کیا جگہ ہے, اللہ بھی حال قریب میں یاد آ گئی. میرے ایک بہت عزیز ساتھی تھے, ابھی کی بات ہے, ان کے والدین گئے ہوئے تھے. اللہ ہم سب کو حرم کی موت نصیب فرمائے کہ ان کی امی جان مدینہ المنورہ سے ایئرپورٹ کے لیے جا رہی تھیں اور سیٹ پہ بیٹھی اور کلمہ پڑھ کے روح ان کی پرواز کر گئی اور ابھی دفنایا ہم کو. اللہ ہم سب, میں نے بولا بھائی خوش نصیب ہو, ایسی ماں خوش نصیب ہے. یہاں تو رات دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ شہادت کی موت نصیب. ابھی کی بات ہے, بیان کر رہے ہیں نا کہ کس کا کیا, بہرحال ان کو تو اسے مقدس جگہ نصیب ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. تو جیسا کہ آپ حرم محترم میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا, وہاں کا اجر و ثواب. بیت المقدس میں اللہ آپ کو نماز عطا کرے, وہاں کا ثواب بڑھ جائے گا. مدینہ المنورہ میں جائیں گے, وہاں کا ثواب بڑھ جائے گا. جگہ کے اعتبار سے, ایام کے اعتبار سے اللہ کے وہاں کیا مقام بڑھ جاتا ہے. تو اب صدقہ آپ کریں گے اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ میں, اخلاص کے ساتھ میں, تو صدقے کا مرتبہ مقام دیکھیے کتنا بڑا ہو رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچا. 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اخلاص. شرطیں آ رہی ہے ابھی, اب بہت زبردست شرط ہے, یاد رکھیے گا. صحیح و معتبر حدیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنے تک پہنچ سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے. یہ روایت ابن کثیر نے ذکر کی ہے. بات یہی ہے کہ بتلایا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب 700 روپے ہے. قبولیت صدقے کے شرائط, اب شرائط ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی اعمال کو اوپر لے جانا ہے اور ان کے درجات کو بڑھانا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے تو کیا ہو, مال طیب ہو, حلال ہو, کہ آپ کا جو مال آپ حرام کما رہے ہیں اور اس کو صدقہ کر رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, بڑا اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہے ہیں, تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ کا اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہو, کم مال کیوں نہیں, اس لیے کہا نا کہ کھجور کی گٹلی بھی اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں, کھجور بھی صدقہ کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آپ کے وہ احد پہاڑ کے برابر صدقے کرنے سے کیا ہو جائے گا, افضل ہو جائے گا. تھوڑا کیوں نہیں صدقہ کر رہے ہوں, قلیل مقدار میں ہو لیکن اخلاص کے ساتھ میں ہو. سب سے پہلی چیز تو کیا ہونا چاہیے, حلال غذا ہونا چاہیے, حلال کمائی ہونا چاہیے. اعمال صالحہ میں تمام چیزوں میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کا دخل ہے. کائے کا دخل ہے, نیت کا. کہ سب سے پہلی حدیث بخاری کی کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ. سب سے پہلی چیز ذکر کی حلال مال ہو, کیونکہ یہاں پر دیکھیے اعمال بہت سارے ہیں دیگر, اس میں سب سے پہلے تو نیت کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. نماز ادا کر رہے ہیں, حج ادا کر رہے ہیں, روزہ بھی آپ ادا کریں گے, تراویح نہ پڑھیں گے, تو نیت کا ہی دخل ہے سب سے پہلی چیز. لیکن یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, صدقہ و خیرات کا ذکر ہے یہاں پر, تو اس لیے کیا کہا گیا, حلال. سب سے پہلے تو کیا ہو, آپ کا وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ حلال کی کمائی ہو اور حلال غذا ہو. اسی طرح عام اعمال صالحہ خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور زیادتی اجر کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو, کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں, کہ اللہ کے یہاں کوئی قبولیت ہوگی تو پاک اور حلال کی ہوگی. دوسرا, خرچ کرنے والے بھی نیک نیت اور صالح ہو. خرچ کرنے والے کی کیا ہو, نیت نیک ہو, اچھی ہو, کہ میں دے رہا ہوں تو آگے بات ذکر آئے گی کہ احسان جتلانے کے لیے نہ دے, اور آج کے دور میں فٹ آ رہی کہ فوٹو کھینچنے کے لیے نہ دے, کہ انسان کسی کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, وہ کسی درجے میں لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے, لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ دینے کا مقصد کیا, اس کو ذلیل کرنا. کسی کو آپ نے مال دیا, صدقہ دیا, زکوٰۃ دی, تو آپ اس کا فوٹو کھینچ کے پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. سوچئے اس کی عزت کا, اس کے کیا حالت ہوگی. وہ انسان بھوکا مرنے کو برداشت کر لے گا, لیکن اس طرح سے اپنی عزت کو پامالی کرنے کو برداشت نہیں کرے گا. کہ آپ اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں, آپ اس کو دنیا میں دکھا رہے ہیں. احسان جتلانا, وہی تو ذکر آیا آگے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, وہ پاک و حلال ہو. دوسرا, خرچ کرنے والے کی نیت اچھی ہو اور صالح ہو, نیک ہو. بد نیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کا کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ واضح. دیکھیے وہ بات آ گئی مثال کی, کہ دانہ آپ نے زمین میں بویا, دانہ آپ کا اچھا ہوگا تو اس سے 7 بالیاں نکلیں گی, اور پھر وہ ایک دانہ 700 کا نتیجہ بنے گا. 700 کا جو بن رہا ہے نا, وہ اچھا دانہ ہونا چاہیے اور جگہ بھی اچھی ہونا چاہیے. جو مثال دی قرآن مجید فرقان حمید نے, کہ دانہ اچھا ہو اور جس جگہ میں ڈالا جا رہا ہے, ارے آپ یہاں پر دانہ ڈال دو فرشی کے اوپر, کیا اگ جائے گا؟ اگ جائے گا نہیں, اگے گا نا. دانے کو کاشت والی زمین میں ڈالنا پڑے گا. وہ جو اپجاؤ زمین ہے, بنجر زمین ڈالنا کیا مطلب, تو وہاں ڈالو گے دانے کو, اور ڈالنے والا بھی صحیح ہو اور اس کا ڈھنگ طریقہ بھی صحیح ہو, تو دانے سے 700 بنے گا. تو آپ کی نیت صحیح ہو اور مستحقین تک پہنچانا ہو. پتہ چلا ابھی آپ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے اور زکوٰۃ آپ نے سید کو دے دی,
ہاں زکوٰۃ آپ نے جو مستحق تھا نہیں اس کو دے دی، مستحق کو اگر دیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ تو علماء نے اس کے جو پورے شرائط بیان کیے گئے ہیں اس کے ایک ایک جز کو معلوم کر کے، ایک ایک حصے کو معلوم کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنی ہے، تب جا کے وہ زکوٰۃ آپ کی، صدقہ آپ کا، خیرات آپ کا اور واجبات آپ کے قبول ہوں گے۔ تیسرا، جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ نااہل کو دیں گے تو فضیلت نہیں حاصل ہوگی، اگر اس کا اہل ہوگا تو فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ان 3 شرطیں بھی ہیں کہ مال حلال سے خرچ کرے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق، ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سنت کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے کہ ایک ہاتھ کو دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ آج تو خرچ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اشتہار کے ذریعے سے، ہاں فوٹو کھنچوا کر کہ دیکھو ہم نے یہ خرچ کر دیا ہے اور یہ ہم نے مال دے دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ خود بھی اپنے اعمال کو ریاکاری میں داخل کر کے اس کو نامقبول بنا دیا، اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوگا، تو اس کے اندر شہرت داخل نہ ہو۔ اور فرمایا ساتھ ہی 3 شرط یہ ہیں کہ مستحقین کو تلاش کر کے، کہا نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کون تھے؟ اللہ کے وہ ولی جن سے اللہ نے کام لیا تھا، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ۔ اگر زکوٰۃ صحیح طور پر دینے لگ جائیں لوگ تو اس کے ثمرات اور اس کے برکات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا ایک، اسلام کا ایک ایک عمل بہت قیمتی ہے، سمجھیے آپ، بنی الاسلام علی 5، حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے۔ کہ جس طرح سے بچے کھیلتے نا، آپ سب نے، ہم سب نے بچپن میں کھیلا کیا؟ چھپم چھائی کھیلا کہ نہیں؟ ایک بچہ چھپ جاتا ہے، بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک بچہ سارے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کو اپنی زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آئے مدرسے والے، آئے فلاں صاحب ہمارے پاس آ جائے اور ہم کو دے دیں اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے، شان و شوکت سے اپنی گدی پر بیٹھے رہیں۔ نہیں میرے عزیز، اس کو ایک ایک کے پاس جائیے، ڈھونڈیے، جس طرح سے بچے چھپم چھائی میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، جگہ جگہ جا کے تلاش کرتے ہیں، ایسے آپ اپنی زکوٰۃ کو اس طرح سے ادا کیجیے تاکہ اسلام کا ایک عظیم عمل زندہ ہوگا۔ یہ ایک صرف عمل نہیں ہے مستقل ایک کو دینا، بلکہ پورا اسلام کا ایک نظام ہے۔ اگر اس نظام کے ساتھ آپ زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو زمانے سے صرف میں کہتا ہوں بھوک مری دور نہیں ہوگی، قلاشی دور نہیں ہوگی، بلکہ بے حیائی بھی دور ہوگی، ارتداد بھی دور ہوگا اور بے دینی بھی دور ہوگی، کیونکہ وہ مستقل عمل ہے اسلام کا۔ زکوٰۃ ایک، اس کے اوپر مستقل علماء نے لکھا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اس طرح سے دیا جائے کہ اس کے مستحقین کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھا جائے کہ میرے مال کو اللہ قبول کر لے، اس کو صحیح جگہ پر صحیح مستقیم تک لگا کر۔ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، کہا نا قرآن مجید میں آپ نے آیت کریمہ جیسے کہ سنی ہوگی کہ منو ولا اذا، احسان جتلانا اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ کو وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ احسان جتلانا کہ زکوٰۃ تو دے دی اور جھٹکار رہے ہیں اس کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو مت، کہ زکوٰۃ دے دی اس کو، صدقہ دے دیا اس کو اور خیرات دے دی اس کو، اور اس کو گالی بک رہے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں اور اس کو پھینک کے دے رہے ہیں اور اس کو غلط الفاظ سے پکار کے دے رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں قبول ہوگی؟ بوسیدہ مال، سب سے سڑا ہوا مال جو ہوگا وہ دے رہے ہیں۔ کیا پڑھا ہم نے فضائل کی کتاب میں، فضائل صدقات میں کیا گزرا؟ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ سارا مال دے دیا کہیں، تو وہ تو افضل ترین درجہ ہے کہ انہوں نے تو آدھا دیا، آدھا بچایا، اور اس طرح سے انہوں نے اتنا مال دیا کہ اپنا مال کا اہم ترین حصہ دیا۔ اور آج ہماری ہم سب نیتوں کو ٹٹولے اس مجلس کے اندر، یہ مجلس برائے مجلس نہیں ہے، یہ مجلس برائے درس قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ تو احتساب کے لیے ہے۔ ہر ایک انسان سوچے کہ میں نے آج کتنا صدقہ کیا ہے اور کیسا صدقہ کیا ہے، اور ابھی تک جتنی بھی زکوٰۃیں نکالی ہیں کہاں تک پہنچائی ہیں اور کیسی پہنچائی ہیں اور کتنے مستحقین تک پہنچائی ہیں۔ یہ ہر ایک انسان اس بات کو سوچے اور سمجھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان ہے۔ اس طرح بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ گزشتہ پر کوئی رنج ہے۔ لوگوں کا سوال ہے، لوگوں کا اشکال ہے، اعتراض ہے، آبجیکشن ہے کہ ہر سال زکوٰۃ نکال رہا ہوں لیکن اس کے بعد بھی میرا بال بچ نہیں رہا ہے، وہ میرا بال کیا میرا مال جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، وکیلوں کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، کیونکہ تو نے اپنے مال کی صحیح طور پر مستحقین تک نہیں پہنچایا۔
احسان جتلایا ہوگا، لوگوں کو اشتہار دیا ہوگا، لوگوں کو دکھایا ہوگا، فوٹو کھچلایا ہوگا، اس وجہ سے تیرا وہ زکوٰۃ کا مال قبول نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا قبول منفی جو شرائط ہیں اس کے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کے دو منفی شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ دے کر احسان نہ جتائیں، دوسرا یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھیں۔ جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ کا کیا ہے، فقیر ہے، قلاش ہے اور میں بڑا امیر ہوں اور میں دے رہا ہوں، اپنی شان و شوکت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اس کا حق تھا، میں اس تک اس کو پہنچا دوں، یہ قبول کر لے، میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دینے والا یہ سوچے۔ ہر انسان کی مال محبت ہوتی ہے، لیکن مال اگر صحیح جگہ نہیں گیا تو یہ مال وبال جان بنے گا۔ اور پھر فرمایا قول معروف، نرمی سے بات کرے، اچھے سے بات کرے، جھڑکے نہیں، اس کو اچھے سے الفاظ کہے۔ مانگنے والا آ گیا، اگر نہیں ہے تو اچھے سے بولے۔ کہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہم جھڑک دیتے ہیں، کہ بہت سی مرتبہ سگنل پر ایسے لوگ ہمارے اوپر، تو کہا کہ علماء نے 100 درجہ بہتر یہ ہے کہ اس سے کیا کرے، انحراف کی کوشش کرے، لیکن اس کو جھڑکے نہیں۔ سگنل پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت سے مقامات پہ کہ لوگ جھوم اٹھتے ہیں، جھوم جاتے ہیں۔ اب انسان کو ہوتا ہے، اشتعال میں آ جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تو کوشش یہ کرے کہ ضبط نفس کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور حکمت کے ساتھ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ اول تو مانگنے والے کو کیا رعایت، وہ تو سب غیر مذہب اور ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، اور اس سے اس طرح سے اعمال سے پیش نہ آئے جس سے ہمارا اسلام بھی بدنام ہو، لوگ بھی دیکھیں۔ ہوتا مسائل رعایت نہیں کرتا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اس کو جھڑکے نہیں اور غلط الفاظ بھی سے نہ پکاریں۔ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ ناداری یا معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول و مناسب عذر پیش کر دینا نہیں ہے، معقول اور مناسب عذر پیش کر دے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود غنی و حلیم ہے، ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بات سوچے کہ یہ جو مال دے رہا ہے اس کی اللہ کے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر مال دیں گے تو یہ تو اللہ ہمارے ہی درجات کی بلندی ہوگی، ہمارے اعمال سدھریں گے۔ اللہ ہمارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں ہو۔ جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ تابع ہو کر عفو درز۔ اب ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی، بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ تکلیف آ رہی ہے تو اس کو زکوٰۃ کو روکے نہیں کہ بھائی انسان ہماری بات نہیں مان رہا ہے، یہ ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ اس طرح میں زکوٰۃ نہیں دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ تو کو اس سے ایک جگہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب نے زکوٰۃ دی، صحابی نے غالباً، اور زکوٰۃ دے کے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کس درجے کا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان یہ بات کہنا بھی اس میں سے آ جائے کہ یہ اپنی غرض سے کہ میں اس کی دعا کرنا میرے پر لازم ہو جائے، غرض ذرا سی بھی بالکل بے نیاز ہو دینے کے اندر کہ دے رہا ہوں تو صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں، بس دے دیا آنکھ بند کر کے اور اس کو دے دیا اللہ کے لیے کہ ایک ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے۔ اخلاص، اتنا زیادہ اخلاص ہونا چاہیے۔ چوتھی آیت میں اس مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقے و خیرات کے بعد احسان جتلائے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے وہ صدقہ باطل ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے، کہا نا میں نے فوٹو کھینچ کے دے رہا ہے، آج کل فوٹو لگا دیا، فوٹو کھینچ دیا، میسج ڈال دیا، دنیا کو دکھا دیا، دکھا کے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ جس کو قیامت پر ایمان نہیں ہوگا نا وہی ایسے کام کرے گا کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا، قبر میں جانے کی منزل سامنے ہوگی، استحضار ہوگی، تو ہرگز بھی اپنے اعمال میں ریاکاری اور نمود کو داخل نہیں کرے گا۔ اور اللہ